دیکھتے جائیں ابھی کہ کیا ہوتا ہے. جی عامر صاحب، یہ پارٹی کا آغاز ہے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ جو توہین عدالت کا یہ معاملہ ہے، ظاہر ہے اس میں میڈیا کو فریق بنانا، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں ایک سینیٹر اگر بات کر رہا ہے میڈیا سے، نیوز کانفرنس کر رہا ہے تو میڈیا تو دکھائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، یا اسی معاملے کو بھی وہ سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ میڈیا کو نشر نہیں کرنا چاہیے جو عدالت کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو تبصرہ ہے اس کو تبصرہ کرتا ہوں اور خبر کے طور پہ خبر کو لاتا ہوں. آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آج جو توہین عدالت کے میڈیا کو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، اس میں اگر تو خیر کا پہلو ڈھونڈ لیں گے تو یہ میڈیا بھی چلتا رہے گا اور یہ عدالتیں بھی چلتی رہیں گی. ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں کو بہت دور کی کہانی نہیں ہے، اس ملک میں تو کبھی بھی نہیں رہی دور کی کہانی. اور وہ جو کہتے تھے مشاہد حسین سید 99 میں کہ یہ میں خبر دے رہا ہوں، میں نے اس لیے آپ کو پہلے بتایا کہ بھائی انسان بن جاؤ. یہ نوٹس ہمیں سیدھا کرنے کے لیے ہے کہ آپ پارٹیاں نہ بنیں اور اپنے کام سے کام رکھیں. جہاں حدود و قیود کی بات ہو رہی ہے، اٹارنی جنرل نے جب لفظ کہے، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی تحفظ حاصل ہے اپنی تقریروں پہ، اور وہ یہاں عدالتوں میں اس کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں. اسی طرح ججز کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین ان کو ڈسکس نہ کریں. یہ بات اس طرح سمجھیں. اور جو فروغ نسیم صاحب وکیل تھے مصطفیٰ کمال کے، ان سے پوچھا تھا، یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ آپ کا معافی نامہ مسترد کرتے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے توہین کی، تو انہوں نے کہا میں نے توہین نہیں کی. تو انہوں نے کہا پھر آپ معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ ہاں ہماری نظر میں یہ بات ہے، یہ نوٹس اس لیے ان کی اس غیر مشروط معافی کو فی الحال قبول نہیں کیا گیا. مطلب پورے کانٹیکسٹ میں بات سمجھنے کی ہے. فیصل واوڈا نے چونکہ کہا ہے کہ میں عدلیہ کو نمبر 1 پہ لانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور اسی لیے 1 ہفتہ دیا گیا. یہ فیصلہ فیصل واوڈا کو کرنا ہے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ کے سرنڈر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ جج بڑکے نہیں مار رہے جیسے ثاقب نثار صاحب اور باقی ان کے ہمنوا مارا کرتے تھے. نیال ہاشمی، دانیال عزیز، طلال چودھری کو سزائیں دی گئی معافیاں مانگنے کے باوجود. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے بہت اچھے انداز سے اس معاملے کو کنڈکٹ کیا ہے. جن کی بات ایاز صاحب نے کی کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے اور وہ توہین کی طرف نہیں جاتے، ذہن میں رکھیے گا اطہر من اللہ صاحب نے بھری کورٹ میں شکوہ کیا تھا کہ کسی پراکسی سے ہمارے اوپر تنقید کروائی جا رہی ہے. یہ میں نے اور آپ نے نہیں کی بات، یہ اطہر من اللہ صاحب ہیں جو ہائی کورٹ میں بیٹھتے تھے اور وہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے توہین عدالت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سب ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹری اس میں آ رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ سپریم کورٹ کے جج ہیں تو ہمیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمیں بھی بلائیں گے تو ہم تو تب جا کے معافی مانگ لیں گے. بھائی ہمیں تو کوئی اکڑ شکڑ نہیں ہے، اپنی سپریم کورٹ آ جائیں گے، بلا لیں. اس میں نہیں تسی تے اکڑے ہو، تسی تے کیا نوٹس ساڈے تے ہی آیا میڈیا تے، تے لگے گا پتہ جب ہوئے گی گل. لیکن میں اس پہ کہوں، سچی بات یہ ہے کہ ہر ادارے کو، یہ صرف میڈیا نہیں، یہ اسٹیٹ کے تو 3 ہی ادارے ہیں نا، مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو. سب سے پہلے تو ان پہ ذمہ داری آتی ہے کہ بھائی اپنی حدود و قیود میں رہیں. ایگزیکٹو میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، وہ کوئی الگ سے نہیں ہے. اور پارلیمنٹیرین سارے ہیں، عدلیہ ساری ہے. یہ سارے کے سارے جب اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں تو میڈیا بھی کھیل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. اب میڈیا کو پنچنگ بیگ تو بنایا جاتا ہے. آج دیکھیں سپریم کورٹ میں ہی اور ہائی کورٹ میں دونوں طرف پیمرا کے اس آرڈر کو اڑے ہاتھوں لیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ ریمارکس نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہوتے ہیں پیمرا والے جو ان پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ یہ دونوں طرف سے بات آ رہی ہے. ایک طرف وہ ہماری آزادی کی بات سپریم کورٹ بھی کر رہی ہے، ہائی کورٹ بھی کر رہی ہے. غصہ اس بات کا ہے کہ جب وہ ان کا خیال یہ ہے، جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں، کہ جب ہم یہ فقرہ لکھتے ہیں نا کہ وہ جج صاحب بہت برہم ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ آپ زیادتی کر جاتے ہیں، آپ ہمارا جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا اس کو چلائیں، اپنا تبصرہ اس کو رننگ میں نہ لے کے آئیں. مطلب ہمارے اندر بھی ہماری بھی تنظیمیں موجود ہیں، کچھ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا نا کہ اگر اٹارنی جنرل 2 اداروں کی بات کرتے ہیں کہ جی عدلیہ اور مقننہ دونوں کو آپس میں نہیں ٹکرانا چاہیے، تو پھر میڈیا خواہ سے تیسرا کون ہے کہ بھائی ہمیں بھی وہ لاگو کر لینا چاہیے اپنے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ، جس کے لیے ہم پریس ریلیزیں جاری کر دیتے ہیں بیٹھ کے کہ دوسرے نہ کہیں. بھائی ہم بھی تو کچھ سوچیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ عزت ہماری ہے تو دوسرے کی بھی ہے. ہمیں سب چیزوں کو سامنے اور ساتھ رکھ کے چلنا ہے. پھر کوئی ہم بیچ کا
راستہ بنا سکیں گے اور معاملہ چل سکے. توہین میڈیا بھی ہونا چاہیے. توہین میڈیا تو ہونے کر لو. فیصل صاحب ظاہر ہے جب